أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوث الفتن جلت عظمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الألم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراو بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ألا وإن الدنيا قد أدبرت وعاضنت ببداع وأن الآخرة أقبلت وأشغفت باطلاع. ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار. أفلا طائب من خطيته قبل منيته العامل لنفسه قبل يوم بوسه. عزیزان گرامی، گزشتہ درس کی کہ حضرت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا آخرت میں ہماری برتری کے لیے اور ہماری بہتری کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، اگر واقعاً ہم اور پوری کائنات ان باتوں پر عمل کرنے لگے تو یہ کائنات امن و امن کا گہوارہ بن جائے اور جنگ و جدال اور کشت و کشتار سے یہ دنیا محفوظ ہو جائے. لیکن شیطان کا غلبہ ہے اور نفس امارہ کی حکومت ہے. دو بالی زمین پر حکومت کی خاطر ہم ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ جس زمین پر ہم خون بہا رہے ہیں ہمیں اسی زمین کے اندر جانا ہے، اور کل جب ہم زمین کے اندر جائیں گے تو جو کچھ ہم نے زمین کے اوپر کیا ہے ان سب کا چن چن کے بدلہ لیا جائے گا، اور اس وقت ہماری کوئی بھی نصرت و مدد اور فریاد کرنے والا نہیں ہوگا. لیکن انسان
اپنے نفس کا اور شیطانی وسوسوں کا، بلکہ اگر یہ بات یوں کی جائے کہ انسان خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اور جب انسان زمین فراہم کرتا ہے تو شیطان قدم رکھتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر کے دروازوں کو کھلے رکھیں گے تو چور اس کے اندر آئیں گے، لیکن اگر آپ اپنے گھر کے دروازوں کو مقفل رکھیں گے، بند رکھیں گے اور چہار دیواری سے اپنے گھروں کی حفاظت کریں گے تو اس میں دشمنوں کے اور چوروں کے آنے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ جب ہم دل کے گوشوں میں اور دل کے دروازوں کو کھلے رکھتے ہیں تو اس وقت شیطانی وسوسے داخل ہوتے ہیں، اور ہماری ایک مجبوری یہ ہے، اور واقعی یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم مختار ہونے کے باوجود، آزاد ہونے کے باوجود، اپنی مرضی کے مالک ہونے کے باوجود اپنے برے کاموں کو کسی دوسرے کے ذمہ ڈال کر کے خود کو بری ذمہ کر لیتے ہیں۔ ہم میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ ہم اپنے برے کاموں کا اعتراف کریں اور کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے۔ جب خداوند عالم نے ہم کو قادر مختار بنایا ہے اور ہم واقعاً مختار ہیں، ہم واقعاً صاحب اختیار ہیں، ہم واقعاً قدرت رکھتے ہیں، ہم جب کمزوری کا اظہار کرتے ہیں تو دوسرے ہم پر غالب آتے ہیں۔ قرآن کریم میں جب شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات کی اور یہ قسم کھائی، پروردگار میں آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن تیرے مخلص بندوں کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ یعنی شیطان نے روز اول سے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ اللہ کے مخلص بندوں پر میرا کوئی قابو نہیں ہوگا، میرا قابو انہی بندوں پر ہوگا جو اللہ کے مخلص بندے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے مخلص بندوں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ ذات جس کے وجود میں خدا کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، وہاں شیطان کا گزر نہیں ہے۔ اور قرآن خود کہتا ہے کہ شیطان ان لوگوں کو گمراہ کر الذین یتولونہ، جو اس کی ولایت کو قبول کرتے ہیں۔ یعنی شیطان کو ہم موقع دیتے اپنے پر مسلط ہونے کا۔ اگر ہم موقع نہ دیں اور ہم اس منزل میں خدا سے پناہ مانگیں، اور اگر ایسا موقع آ جائے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارا نفس امارہ اور ہماری خواہشات اور شیطان مل کر کے ہم پر غالب آنا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت ہماری ذمہ داری اپنی کمزوری کو محسوس کرتے ہوئے خدا، رسول اور اس کے ولی سے توسل کریں، ان کو پکاریں۔ جب جناب یوسف علیہ السلام کے اوپر چاروں طرف سے گھیرا گیا تو اس کے پروردگار اگر تو نے مجھے نہیں بچایا تو میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ دیکھ رہے حالات ہو گئے ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہیں، کوئی بچانے والا ہے، پروردگار تو مجھے بچا لے۔ آیا اس سنگین حالات میں جب چاروں طرف سے دروازے بند کر دیے گئے تھے، حکومتیں پوری طرح سے ساتھ تھی، کس نے جناب یوسف کو اس تنہائی میں بچایا؟ جہاں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، انسان کی بات تو دور ہے، جہاں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، وہاں خداوند عالم نے اپنے یوسف کو بچایا یا نہیں بچایا؟ کیوں بچایا؟ اس لیے کہ جناب یوسف نے اس وقت خدا کی بارگاہ میں پناہ لی۔ تو جس وقت ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم مختار ہیں یا نہیں؟ اور اگر ہم اپنی گناہوں میں
اپنی خطاؤں میں، اپنی غلطیوں میں مجبور ہیں اور شیطان ہم سے یہ کام کرا رہا ہے، تو ہم اپنی اچھائیوں کا صحرا اپنے سر کاہے کو باندھنے کے تیار ہیں۔ اگر ہم برائیوں میں مجبور ہیں تو اچھائیوں میں بھی تو مجبور ہیں۔ جب اچھائیاں ہوتی ہیں تو اچھائیوں کا صحرا اپنے سر باندھتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں تو اس کا صحرا شیطان کے سر باندھ دیتے ہیں۔ اگر ہم مجبور ہیں ہر معنی میں، تو جب ہم برائی کے ذمہ دار نہیں ہیں تو ہم اچھائیوں کو بھی ذمہ دار نہیں ہیں۔ بہرحال خدا بند عالم نے پیغمبر کی شکل میں ہمیں اتنی جہاں فرماتے ہیں، یا علی، 3 چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی زینت ہے، جو یہ کام کرے گا اللہ اس کو زینت سے نوازے گا۔ فرماتے ہیں وہ شخص جو اپنے برادر مومن کی زیارت کو جائے گا، وہ شخص جو اپنے برادر مومن کی زیارت کو جائے گا، گویا اس نے اللہ کی زیارت کی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ خدا پر حق یہ ہے کہ وہ اپنے زائرین کا خیال رکھے، ان کا اکرام کرے، ان کی عزت کرے۔ ایک دوسرے کی ملاقات کو جانا، ایک دوسرے سے ملنا۔ آج ہمارے کے یہاں جب سے موبائل آ گیا ہے، ہمارے کیا گھروں میں آنے جانے کے کام کم ہو گئے، ملاقاتیں کم ہو گئی ہیں، اور ان ملاقاتوں کے کم ہونے سے ہماری زندگی کی برکتیں کم ہو گئی۔ جب ہمارے کے یہاں دوست آتے تھے، احباب آتے تھے، عزیز آتے تھے، مہمان آتے تھے، تو باتوں کے ساتھ ساتھ برکتیں بھی لاتے تھے، اچھائیاں بھی لاتے تھے، بھلائیاں بھی لاتے تھے، برائیاں لے کے جاتے تھے، اچھائیاں چھوڑ کے جاتے تھے، گھروں سے نوستوں کو لے کے جاتے تھے، برکتوں کو چھوڑ کے جاتے تھے۔ پرانے زمانے میں ہم بلائے جاتے، آ رہے ہیں تو آئیے، کتنے دن سے آپ نہیں آئے، ریکویسٹ کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں کہتے ہیں کہ آنے سے پہلے ذرا فون کر لیجئے گا ہم ہیں یا نہیں ہیں، شاید ہم نہ ہو۔ تو یہ ملاقاتیں کب ہو گئیں؟ اللہ نے برکتیں بھی سلب کر۔ اس کو آپ دیکھیں، چھوٹی سی بات آپ غور کریں، کل جو ہمارے بزرگ تھے ان کے پاس اتنی آمدنی نہیں تھی، چھوٹے سے گھر ہوا کرتے تھے، اور بمبئی میں آپ نے تو منظر دیکھا ہوگا کہ ایک کمرہ ہوا کرتا تھا، اس پر ایک بیڈ ہوتی تھی، اور بیڈ کے نیچے 4-5 اینٹیں لگا کر اوپر رکھ دیتے تھے، اسی کو 2 منزلہ بنا لیتے تھے۔ لیکن اسی میں مہمان بھی آتے تھے، پذیرائی بھی ہوتی تھی، خوشی بھی ہوتی تھی، برکتیں بھی ہوتی تھیں اور خوشی بھی ہوتی تھی، لوگ کے جاتے تھے۔ اب ماشاءاللہ 4-5 کمرے کے فلیٹ ہیں، لیکن برکتوں سے خالی ہیں، کیونکہ برکتیں اینٹوں سے نہیں آتی، آدمیوں سے آتی ہیں۔ برکتیں ماربل سے نہیں آتی، برکتیں رشتہ داروں کے آنے سے آتی ہیں۔ تو چھوٹے چھوٹے گھروں میں لوگ آتے تھے، برکتیں لے کے جاتے تھے، اور اس چھوٹی سی آمدنی میں وہ کھلا بھی لیتے تھے، پلا بھی لیتے تھے، برتاؤ بھی کر لیتے تھے، تحفے بھی لے لیتے تھے۔ اب ہم نے سب سارا کام چھوڑ دیا ہے، تو پیسے تو بڑھ گئے ہیں لیکن برکتیں رخصت ہو گئی ہیں، برکتیں رخصت ہو گئی۔ ہر وہ آدمی آپ دیکھ پریشان ہے، اور فرماتے ہیں کہ دوسرا کام وہ ہے کہ وہ شخص جو نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز تک تعقیبات میں مصروف رہے، وہ خدا کا مہمان ہے،
اور خدا بند عالم پر حق ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور تیسری چیز کہتے ہیں کہ وہ حاجی یا عمرہ کرنے والے اللہ کے آنے والے ڈیلیگیشنز ہیں، اور اللہ کی ذمہ داری اپنے ڈیلیگیشنز کا احترام کرے۔ فرماتا یا علی، اگر کسی میں یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو اللہ میدان قیامت میں اس کے عمل کو وزنی نہیں کرے گا۔ تین چیزیں وہ جو انسان کے عمل کو وزنی قرار دیتی ہیں۔ کہتے ایک وہ پرہیزگاری جو اس کو گناہوں سے روک سکے، اندر سے ایک احساس، جب تک انسان کے اندر سے احساس نہیں ہوگا کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا بند عالم نے گناہوں پر عذاب کا وعدہ نہ کیا ہوتا تب بھی خدا کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا تقاضا یہ تھا کہ انسان گناہ نہ کرے۔ آپ بتا وہ بچہ جو ماں باپ کے ڈر سے، ان کے خوف سے ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، وہ بچہ زیادہ اچھا ہے یا وہ بچہ جو ماں باپ کی خدمتیں دیکھ کر کے ان کی نافرمانی نہیں کرتا؟ کون سا بچہ اچھا ہے؟ جس کو ڈنڈے کا خوف سیدھے راستے پر رکھے یا جس کو ماں باپ کی محبتیں اور شفقتیں سیدھے راستے پر رکھے؟ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے ماں باپ کا خوف نہیں ہے، لیکن میرے ماں باپ نے میری اتنی محنت کی ہے، اتنی مشقت کی ہے کہ میں اگر زندگی بھر ان کی خدمت کروں تب بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کی محبتیں مجھے یہ اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کروں۔ تو کون سا بچہ اچھا ہے؟ وہ بچہ اچھا ہے جو ڈنڈے کے خوف سے کام کرے، یا وہ بچہ اچھا ہے جو ماں باپ کے کہتے وہ کون ہے مومن اچھا ہے؟ وہ جہنم کے خوف سے، عذاب سے بچے، یا نعمت الہی کے شکریہ کے طور پر عذاب سے بچتا رہے۔ پروردگار میں صبح سے آنکھ کھولتا ہوں تو ہر وقت چاروں طرف تیری نعمت ہی دیکھتا ہوں، اور نعمتیں کہتے ہیں۔ فرماتے ہو تیسری چیز وہ علم جو انسان کو جہالت سے دور رکھے، اور وہ عقل جو انسان کو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ سکھائے۔ فرماتے ہیں یا علی، میدان قیامت میں ہر آنکھ روئے گی، مگر تین آنکھیں وہ ہیں جو روئیں گی نہیں۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں راتوں کو بیدار ہوتی اور روتی ہے، اور ایک وہ آنکھ جو حرام چیز کو دیکھ کے نظریں جھکا لیتی ہے، اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے۔ فرماتے ہیں یا علی، تین لوگ وہ ہیں جو میدان قیامت میں عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ ایک وہ شخص جو اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے بہت کچھ پسند کرتے ہیں، دوسرے لیے کچھ بھی نہیں پسند کرتے۔ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کو کال کریں تو بلا فاصلہ کال اٹھا لیں، اور ہم کو کوئی کال کرے تو 2 گھنٹے کے بعد اٹھائیں۔ ہم کسی سے کوئی چیز مانگے تو فوراً دے دیں، کوئی ہم سے مانگے تو ہم ٹال مٹول کر نہیں۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اور دوسری چیز کہ وہ شخص جس کے سامنے کوئی کام آیا تو اس وقت تک اس کام کو نہ آگے بڑھاتا ہے نہ پیچھے ہٹتا ہے جب تک یہ دیکھ نہیں لیتا اس کام میں اللہ کی خوشنودی ہے یا اللہ کی ناراضگی ہے۔ غور کرتا ہے میں یہ کام کروں،
تو اس سے اللہ خوش ہوگا، یہ اللہ ناراض ہوگا؟ اگر اللہ ناراض ہے تو مجھے نہیں کرنا ہے، اگر اللہ خوش ہے تو مجھے انجام دینا ہے۔ اور تیسری چیز بڑی اہم ہے کہ وہ شخص جس کو اپنے عیب اتنا مصروف رکھے کہ اپنے دوسرے بھائی کے عیب کو تلاش نہ کرے، فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک اپنے کسی بھائی کو کسی بھائی کے عیب کو بیان نہیں کرتا جب تک اپنے میں پائے جانے اس عیب کی اصلاح نہیں کر لیتا، اور جب ایک عیب کی اصلاح کر لیتا ہے تو دوسرا عیب آ جاتا ہے، دوسرے عیب کی اصلاح کرتا ہے تو تیسرا عیب آ جاتا ہے، تو زندگی اس کی گزر جاتی، اپنی اصلاح میں دوسروں کی برائی بیان کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن ہمارے کیا مسئلہ کچھ اور ہے۔ اردو کی مثل ہے، ہمیں اپنی آنکھ کا شیطیر نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے۔ شیطیر کہتے ہیں بڑے پلر کو، جو پرانے زمانے میں چھتوں پر لگائے جاتے تھے، لکڑی کے بڑے پلر، ان کو کہتے تھے شیطیر۔ کہتے ہیں اپنی آنکھوں کا شیطیر نظر نہیں آتا، لیکن دوسرے کی آنکھوں کا تنکا نظر آ جاتا ہے۔ اگر آج ہماری دنیا اس منزل پر آ جائے تب کس منزل پر پہنچے، خدا ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں پیغمبر کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ خدا بند عالم قرآن میں شاہتا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے ایسے انبیاء گزرے ہیں جن کے ساتھ مردان الہی نے جہاد کیا، کتنے ایسے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ مردان الہی نے جہاد کیا، لیکن یہ جہاد کرنے والے فما وہنوا لما اصابہم، اس میدان جہاد میں، میدان جنگ کو جو تکلیفیں پہنچیں، جو زخم لگے، ان تکلیفوں نے، ان زخموں نے، ان شہادتوں نے ان میں ذرہ برابر احساس کمزوری ایجاد نہیں کیا۔ فما ذرہ برابر انہوں نے اپنے میں کمزوری کے احساس نہیں کیا۔ وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ کسی کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کیا۔ واللہ یحب الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں صبر سے مراد گھر میں تالا لگا کے بیٹھ جانا نہیں ہے، صبر سے مراد زخموں کے باوجود میدان جنگ میں کھڑا رہنا ہے۔ حالات کے کوفے میں اکیلا کوئی مسلم، حالات کے کوفے میں اکیلا کوئی مسلم زخموں سے بدن چور مگر سینہ سپر ہے۔
حالات کے کوفے میں اکیلا کوئی مسلم زخموں سے بدن چور مگر سینہ سپر ہے. ہم علی والے اہل بیت کے در سے وابستہ رہنے والے ہم زخم کھانے کے عادی ہیں، لیکن اظہار کمزوری ہمارا شیوا نہیں ہے. ہم سر کٹانے کے عادی ہیں، سر جھکانے کے عادی نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہم نے یہ بات اپنے رسولوں کے لیے لکھ دی ہے، یہ طے شدہ امر ہے، اور اللہ کی بات میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یہی لوگ وہ ہیں جن کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا ہی لشکر کامیاب ہوگا. خداوند عالم پر بھروسہ کرنے والے کبھی بھی ناکام نہیں ہوئے ہیں. روز اول سے لے کے آج تک، بلکہ بعثت پیغمبر کے پہلے سے لے کے آج تک یہودیوں کی دشمنی ہم سے چلی آ رہی ہے، اور ان کو شروع سے یہ بات پسند نہیں تھی کہ پیغمبر آنے والا ہمارے قبیلے کے علاوہ دوسرے قبیلے سے کیوں آیا. انہوں نے کبھی پردے کے پیچھے سے اسلام کی مخالفت کی اور کبھی سامنے آ کے مخالفت کی، لیکن جب تک پیغمبر رہے اور پیغمبر کے شانہ بشانہ علی علیہ السلام رہے، کسی بھی موقع پر ان یہودیوں کو فتح نصیب نہیں ہوئی. آپ پرانی جنگوں کی تاریخ پڑھیں کہ کس طرح سے لوگوں نے کبھی مشرکین کو چڑھایا، کبھی مکے والوں کی مدد کی، کبھی جنگ خندق میں سب کے ساتھ مل کر کے آئے. لیکن کیا ہوا؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ علی علیہ السلام تھے، اور وہ ہر میدان میں ان کو شکست دیتے رہے. خیبر میں یہ خود اپنی پوری طاقتیں لے کر کے آ گئے. ان کو اپنے قلعے پر، اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنے اسلحوں پر، اپنے لشکروں پر، اپنے بہادر سپاہیوں پر ناز تھا. وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہماری اتنی بڑی طاقت کو یہ کمزور مسلمان کس طرح سے ریزہ ریزہ کر دیں گے اور کس طرح سے ہم کو ذلت نصیب ہوگی. ان کو پورا بھروسہ تھا کہ ہمارا یہ قلعہ اور وہ دروازہ جس کو 40-50 آدمی مل کے بند کرتے تھے، اس کو کس میں اکھاڑنے کی طاقت ہے. لیکن خداوند عالم نے علی کی شکل میں ایک آدمی کو بھیجا، اس نے ان کے بہادروں کو بھی مارا، اور وہ دروازہ جس کو 40 آدمی اٹھاتے تھے، اس کو علیہ السلام نے 2 انگلیوں کو اٹھا لیا. یعنی یہودیوں کی پوری طاقت کو علی نے 2 انگلیوں پر نچا کر کے پھینک دیا، اور وہ سارے دیکھتے رہے. اور بیچ میں جو خندق بجائی تھی وہ بھی مولا نے پار کرا دی. کیوں؟ اور کمال یہ تھا مولا کا، کتنی بڑی کامیابی کے بعد اس کامیابی کو مولا نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا. فرماتے میں نے باب خیبر اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا،
اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کھڑا تھا۔ وہ خدا جو کل زندہ تھا وہ آج بھی زندہ ہے، جو سنت کل اس کی تھی وہ آج بھی سنت اس کی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم میں خدا پر بھروسہ اٹھ گیا، ہمیں اپنی طاقتوں پر بھروسہ ہے۔ آج ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور آپ یقین جانیے شہادت ہماری میراث ہے۔ ہم کبھی بھی شہید ہو جانے والے سے یہ نہیں کہتے کہ شہید ہو گیا اب کیا ہوگا، ہمیں افسوس ہوتا ہے، ان کی شہادت پر آنسو بہاتے ہیں، دل روتا ہے، لیکن کمزوری کا احساس نہیں ہوتا۔ جنگ احد میں شیر خدا جناب حمزہ مارے گئے نہیں مارے گئے، شہید ہوئے نہیں شہید ہوئے، ان کو سینوں کو نکال کر کے ہند جگر خارا نے کھایا یا نہیں کھایا؟ پیغمبر وہ منظر دیکھ کر کے غمزدہ ہوئے، لیکن پیغمبر نے کمزوری کا احساس نہیں کیا۔ جناب حمزہ کی شہادت کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جناب حمزہ کہتے اللہ کا شیر اسد اللہ و اسد رسول ہی، اتنے بڑے بہادر کے مارے جانے کے بعد زید ابن حارثہ مارے گئے۔ میدان احد میں کتنے سرداران لشکر تھے جو قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، لیکن کیا مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو گیا؟ اس کے بعد خندق میں ہم نے شکست دی یا نہیں دی؟ خیبر میں ہرایا یا نہیں ہرایا؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام کے لشکروں کو مارنے کے بعد اب ہم میدان فتح کر لیں گے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کافر ہے تو تلوار پکڑتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو تلوار پکڑتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ حالات ہمارے غمزدہ ہیں، اور جن لوگوں نے قائد مقاومت حضرت نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا، ہم ان کے لیے بلند ترین درجات کی درخواست کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس وقت وہ شہداء کربلا کے ساتھ ان کے ساتھ مشہور ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ان پر بم برسائے اور جن لوگوں نے ان تک پہنچنے کا راستہ بتایا، ہم ان سب کے لیے دنیا آخرت کے لیے بدترین 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 عذاب کی درخواست کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ وہ لوگ اسی دنیا میں وہ لوگ بھی ذلیل ہوں جنہوں نے شہید کیا، اور وہ لوگ بھی رسوا ہوں جنہوں نے اس کا پتہ بتایا۔ لیکن عزیزان گرامی، میں یہ بات آپ سے عرض کروں کہ غم منانا فطرت ہے، لیکن حالات سے سبق حاصل کرنا عقل کا تقاضا ہے۔ حالات سے سبق حاصل کرنا عقل کا تقاضا ہے۔ آج یہ کام کیوں ہوا؟ جیسا خبریں آ گئی ہیں، ہماری صفوں میں کالی بھیڑیں ہیں، اور یہ جملہ آج کا نہیں ہے، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم۔ مولا فرماتے ہیں افسوس ہے یہ لوگ باطل پر ہونے کے باوجود متحد ہیں، اور تم حق پر ہونے کے باوجود متحد نہیں ہو۔ یہ اپنے باطل رہنما کی باتیں مان رہے ہیں، اور تم اپنے حق کے رہنما کی مخالفت کر رہے ہو۔ یہ شکوہ کل بھی تھا، یہ شکوہ آج بھی ہے۔ اگر آج ہمیں ان دشمنوں پر لڑنا ہے تو ہمیں ٹیکنالوجی میں، علم کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ جب ہم ٹیکنالوجی میں ان سے آگے بڑھیں گے تو ہم جیت پائیں گے۔ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے جس میدان میں آگے چل رہے ہیں۔ پیغمبر نے کیا کہ جیسے چیزیں بڑھتی جاتی تھیں
اسلحے بھی بڑھتے جاتے تھے۔ ہمیں ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، اپنی قوم کو سنبھالنا پڑے گا، اور اپنی قوم میں سوچنا پڑے گا کہ اپنی قوم میں کالی بھیڑیں کہاں کہاں ہیں، اور کس طرح سے یہ لوگ ہمارے کام کو خراب کر رہے ہیں، کس طرح سے دنیا کی خاطر اپنے دین کا سمجھوتا کر رہے ہیں، اور کس طرح سے کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہم کو سوچنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، اور اپنے قوم کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ خالی خاموشی سے یہ غم نہیں ہے، آپ نے 2 دن 4 دن غم منایا پھر جا کے گھر میں بیٹھ جائیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس غم سے ہم کو سبق لینا ہے تاکہ واقعات آگے نہ دہرائے جا سکے، آگے کام نہ کیے جا سکے، اور پھر ان لوگوں کے لیے جو اس میدان میں شہید ہوئے خدا کی بارگاہ میں بلند ترین درجات کی درخواست کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کے قتل کرنے میں، ان تک راستہ بتانے میں ملوث تھے، کسی بھی اعتبار سے تھے، ہم ان سب کے لیے خدا کی بارگاہ میں بدترین عذاب کی درخواست کرتے ہیں، اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و خوار فرمائے۔ اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے، مسجدوں میں بیٹھ کر کے امام زین العابدین علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان لشکران اسلام، ان مجاہدان اسلام کی نصرت کے لیے، کامیابی کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ امام، اگر ہم اس وقت میدان لشکر نہیں جا سکتے تو امام زین العابدین علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ دعا جو انہوں نے ثغور کے لیے، سرحدوں پر لڑنے والوں کے لیے پڑھی تھی، آپ بھی پڑھیے، اجتماعی طور پر پڑھیے، نہ معلوم کس کی دعا اللہ کو لگ جائے، اور پھر ہمیں وہ دن دیکھیں جب اسلامی لشکر کفر پر غالب آئے اور کفر کو ہم ہارتا ہوا اپنی نگاہوں سے دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سید الوصیین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولاتنا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صلی علی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنت و امامی المسلمین۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین و محمد ابن علی الباقر و جعفر ابن محمد الصادق ائمۃ المسلمین۔ اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم و علی ابن موسیٰ الرضا و محمد ابن علی التقی الجواد ائمۃ المسلمین۔ اللہم صلی علی علی ابن محمد الہادی النقی والحسن ابن علی الزکی العسکری امامی المسلمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا صاحب الہیبۃ العسکری والغیبۃ للہ حجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار امام مسجد ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و الم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگار مجاہدان اسلام کی نصرت و مدد فرما، لشکر کفر و نفاق کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ان کے ساتھ دینے والوں کو ذلیل و رسوا فرما، ان کمزوروں کی نصرت و مدد فرما، ان کو فتح و نصرت مبین عنایت فرما۔ قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سید حسن اللہ اور کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کے دشمنوں کی نیست و نابودی کے لیے اور لشکر اسلام کی فتح و کامیابی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔